أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأولية ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھ سے یہ تھا کہ میں یوتھ کے لیے کوئی درس دوں، تو ظاہر ہے کہ میں درس کی نیت سے ہی یہاں حاضر ہوا تھا، مگر جی یہ چاہتا ہے کہ امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رسول. ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں اور وقت بھی مختصر اور محدود ہے، اور تھوڑا سا مجھے وہاں بھی پہنچنا تھا کسی وعدے میں، تو اس لیے میں زیادہ مزاحمت ایجاد نہیں کروں گا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم کی یہ معروف زمانہ حدیث کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور پھر فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ محبت کرتا ہے اس سے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی امام حسین کی محبت معیار اور میزان ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے. جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی وہ محبوب الہی ہے. امام مظلوم کے قیام کو سمجھنا ہر مومن کے لیے لازمی ہے، اور سب سے بنیادی بات جو توجہ دینے کی ہے اس حدیث کی ذیل میں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. اور قرآن نے پہلے اعلان کیا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. تو معلوم ہوا کہ اب در حقیقت امام حسین سے رسالت رسول قائم ہے. اگر کوئی شخص حسین کی ولایت کو قبول نہ کرے
تو اس کی رسالت کا عقیدہ بھی زیر سوال چلا جائے گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یعنی اس نے رسالت رسول کو مانا ہی نہیں. رسالت رسول، رسالت ختمی مرتبہ زندہ ہو رہی ہے حسین کی امامت کے ذریعے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رسول کی رسالت کے عقیدے کو برقرار رکھے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رسالت و شریعت و قرآن پیغمبر اسی قوت کے ساتھ قائم رہے، تو حسین کی امامت کو ماننا پڑے گا. اور بغیر ولایت حسین کے نہ رسالت رسول مقبول ہے، نہ اللہ کی توحید مقبول ہے. ماشاءاللہ جی واجب. تو مولا اس عظیم رتبے پہ فائز ہیں. کوئی بھی کام اللہ کی قربت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے انجام نہیں دیتے. ہر کام جو مولا نے اپنی زندگی میں انجام فرمایا وہ قربتاً اللہ عبادت الہی تھا. مولا کی زندگی کا ہر قدم رضا الہی کے لیے. مولا مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے. مولا امام حسین مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جلال و صفات جمال و تمام کے تمام اسماء الہی کے کامل ترین مظہر. یعنی اس سے زیادہ کامل مظہر ہوا جا سکتا ہی نہیں. آئینہ دار ہے میرے مولا اللہ کی ساری صفات اور تمام کے تمام اسماء کے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے. اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں. 73 اسم اعظم میں سے جناب عیسیٰ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. یقیناً آپ کا رتبہ بڑا عظیم ہے، مگر ان کے پاس صرف اللہ کے 73 اسم اعظم میں سے 2 اسم اعظم کا علم تھا. جبکہ رسول و اہل بیت علیہ السلام کے پاس 72 اسم اعظم کا علم ہے. 73 وہ اسم ہے جس کو ہم علم عرفان میں الاسم المستأثر الالہی کہتے ہیں، جو کہ خالق و مخلوق کا فرق ہے. مگر ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ 73ویں کا علم نہیں ہے، مگر رسول اہل بیت کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ 73ویں اسم کے بھی مظہر ہیں، بغرچہ اس کو نہیں جانتے. یعنی ان کے مظہر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے مکمل مظہر ہے. میں یوں کہہ دوں کہ اگر خداوند متعال جسم کی شکل میں ظاہر ہو سکتا، اللہ تو جسم نہیں ہے، اللہ کبھی جسم کی شکل میں نہیں آ سکتا، مگر اگر فرض کر کے تو بات کی جا سکتی ہے، فلسفے میں کہتے ہیں فرض محال بھی محال نہیں ہے. اگر یہ فرض کیا جائے کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہوتا تو یا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ کی شکل میں آتا یا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی شکل میں آتا. کون سمجھ سکتا ہے ان کے رتبے کو؟ ان کی عظمت کا تصور بھی محال ہے. ان کی عظمت کا تصور بھی محال ہے. باقی انبیاء میں سے کوئی نبی جن کی برابری نہ کر سکا ہو. کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جو مولائے کائنات کی ولایت کے ماتحت نہ ہو. کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جو جناب سیدہ کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہراء ان کی ولایت، جناب زہرا کے پاس بھی ولایت تکوینیہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ صرف 12 اماموں کے پاس ہے. جناب فاطمہ الزہراء علیہ السلام کے پاس بھی ولایت تکوینیہ مطلقہ پائی جاتی ہے. مطلق معجزے کی صلاحیت پوری کائنات ان کے امر ان کے فرمان کے تحت ہے. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جب کسی نے پوچھا تھا پیغمبر اکرم سے کہ جناب مریم اپنے یعنی سیدۃ النساء تھیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کانت سیدۃ نساء عالمہا.
کہ وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی. کیا بات. اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے، فہی سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو پوری سارے جہانوں کی تمام خواتین، معلوم ہوا کہ تمام عوالم کی تمام خواتین کی سیدار اور سیدہ جناب زہرا ہے، چاہے وہ پہلی نسل والی خواتین ہو چاہے بعد میں آنے والی نسل کی خواتین ہو. کوئی برابری نہیں کر سکتا. یعنی حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کانت مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ. جناب فاطمہ کی اطاعت واجب تھی ہر اس چیز پر جس کو خدا نے خلق کیا، ہر اس چیز پر. امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ضروری ہے یہ باتیں تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے یوتھ کو اور ہمارے بزرگوں کو بھی ان چیزوں کا ادراک رہے. جناب زہرا کی عظمت، یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فرماتے ہیں کہ نحنو، توجہ فرمائیے گا، نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجتیں ہیں مخلوقات پر. اور پھر فرمایا کہ وَفَاطِمَةُ حُجَّتُهُ عَلَيْنَا، اور فاطمہ اللہ کی حجت ہے ہمارے اوپر. معلوم ہوا کہ جناب زہرا کا رتبہ 11 اماموں سے افضل ہے. 11 ائمہ علیہ السلام جناب فاطمہ کے ماتحت ہیں. صرف مولا کائنات ہے جن کا رتبہ افضل ہے. مولا کی تو کیا شان ہے. مولا کو تو خود جناب فاطمہ جب خطاب کیا کرتی تو کہتی تھی یا امیر المومنین. صلوات پڑھیے بلند نواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک روایت اور عرض کروں، اگرچہ ٹائم کم ہے مگر ثواب کی بات ہے کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کریں، کیونکہ یہ حدیث قدسی میں وارد ہوا. حدیث قدسی وہ احادیث ہیں کہ جو رسول اور خدا کے درمیان کنورسیشن ہوئی ہے، جو گفتگو واقع ہوئی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. چونکہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لہذا معجزہ بھی نہیں ہے. تو ان احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے کہ یہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب رسول کے ساتھ. تو اللہ نے کیا کہا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کرتا. معلوم ہوا کہ پوری کائنات کی خلقت پیغمبر اکرم کی خاطر ہوئی. ابھی حدیث ختم نہیں ہے عزیزان محترم، ابھی اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہیں کرتا. میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. لولا علی لما خلقتک، اگر ولایت علی کے ذریعے سے رسالت رسول آگے نہ بڑھے تو آگے بڑھ سکتی ہی نہیں ہے. رسالت رسول کے قائم رہنے کا، برقرار رہنے کا واحد ذریعہ علی کی ولایت ہے. معلوم ہوا کہ جو ولایت علی کا معترف نہیں، اس نے اصل میں روح رسالت کو سمجھا ہی نہیں. رسالت صرف لقلقائے لسانی ہے. چنانچہ ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد خدا فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. صلوات پڑھیے بلند نواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ امام مظلوم اس عظیم رتبے پہ فائز ہیں کہ کبھی کوئی کام رضایت الہی کے علاوہ انجام ہی نہیں دیتے. یعنی ہر کام جو مولا نے کیا وہ قربتاً اللہ کیا. ہر کام مولا کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر جانب مولا کی زندگی کا عبادت الہی. میں ابھی وہاں مجلس میں عرض کر رہا تھا جو مومنین موجود تھے کہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ مولا امام حسین نے حتی روز عاشور کے دن بھی ایک بھی مستحب کام کو ترک نہیں کیا. کون سمجھ سکتا ہے سید الشہداء کی عظمت کو؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک مستحب کام بھی ترک نہیں کیا. کتنے تطیر ہیں، کتنے زخم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، مگر مولا کی استقامت
مولا کا رویہ، مولا کا اخلاق، مولا کا کردار، مولا کی عظمت ناقابل تصور اتنے عظیم ہیں۔ چنانچہ جب یہ ہے کیفیت تو لہٰذا پھر ان کا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا اپنی حدیث میں؟ ان لک لدرجات لن تنالها الا بالشہادہ، یقیناً آپ کے کچھ درجات ہیں جو آپ بغیر شہادت کے نہیں پا سکتے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا وہ رتبہ ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں ملا، جو سید الشہداء ہے، تمام شہداء کے سردار ہے۔ اور یہ وہ پہلا گوشہ ہے آپ کے قیام کا جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کی زندگی کا ہر عمل پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رضا الہی کی خاطر تھا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، مولا جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مگر ہمیں ان کے نقش قدم پہ تو چلنا ہے نا، ان کے راستے پہ تو چلنا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر اہل بیت کی صفتوں کو اپنانا ہے تاکہ ہم اہل بیت کو منہ دکھا سکیں۔ یا وجیہن عند اللہ، ہم دعائے توسل میں کیا کہتے ہیں؟ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ کہ جو وجیہ ہے اللہ کے سامنے ہیں، ہمارے لیے شفاعت کریں اللہ کے حضور میں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل بنیں کہ مولا کو چہرہ دکھا سکیں، مولا بھی ہمیں اپنا کہہ دے، مولا بھی ہمیں اپنا مان لے، کیونکہ یہ کمال نہیں کہ میں اپنے زبان سے دعویٰ کروں کہ میں کیسا اچھا، کتنا اچھا مومن ہوں۔ کمال کی بات ہے میرے مولا یہ تسلیم کر لے کہ میں ان کا چاہنے والا غلام ہوں۔ کلمات پڑھی بلند آواز سے۔ اور دوسری بات کہ جو قابل توجہ ہے امام حسین کے قیام کے حوالے سے، وہ اسلام کی بقا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے اسلام اور قرآن اور شریعت کو باقی رکھنے کے لیے۔ لہٰذا آج جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں روئے زمین پر، سب کا ثواب حسین ابن علی کو جا رہا ہے۔ آج جتنے روزے رکھے جا رہے ہیں روئے زمین پر، سب کا ثواب حسین ابن علی کو جا رہا ہے۔ جتنا خمس، جتنی زکوٰۃ، جتنا فطرہ نکالا جا رہا ہے، سب کا ثواب حسین ابن علی کو جا رہا ہے۔ جتنا قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، سب کا ثواب حسین ابن علی کو جا رہا ہے۔ جتنا رسالت پیغمبر کا اعتراف کیا جا رہا ہے، عقیدہ رکھا جا رہا ہے، سارا ثواب حسین ابن علی کو جا رہا ہے۔ جتنا توحید الہی کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کا ثواب حسین ابن علی کو جا رہا ہے، کیونکہ سارا کا سارا دین ان کی وجہ سے قائم رہا۔ دین کی تو فاتحہ ہو جاتی، فعلی الاسلام السلام، خود فرمایا تھا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، یعنی اسلام کو تمام ہو جاتا، ختم ہو جاتا اگر امت مسلمہ پہ یزید لعین جیسا حکمران آ جائے۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ دوسرا درس ہے جو ہمیں قیام کربلا سے سیکھنا ہے کہ ہم بحیثیت شیعہ علی کے، بحیثیت شیعہ حسنین علیہ السلام کے کسی طاغوت کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کو مولا علی کا ماننے والا بھی کہے اور معاویہ کی حمایت بھی کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے کو مولا کا چاہنے والا بھی کہے اور یزید اللعین کی حمایت بھی کرتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے کو کوئی مولا کا چاہنے والا کہے اور کسی بھی امام کے دور کے بنو امیہ یا بنو عباس کی حمایت کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے کو چاہنے والا کہے مولا کا مگر امام زمانہ کا اور امام زمانہ کے زمانے کے آج کے یزیدوں کی حمایت کرتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دشمنوں کی حمایت، یزیدوں کی حمایت کے ساتھ محبت اہل بیت ایک دل میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان، کسی انسان کے بیچ میں ہماری محبت اور ہمارے دشمن کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر مولا نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کے دل میں، کسی کے درمیان میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ لہذا دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے، جب اللہ نے ایک دل رکھا ہے تو ایک دل میں ایک ہی محبت کو سمانا چاہیے، دو محبتیں نہیں آ سکتی۔ ایک دل میں صرف رسول و اہل بیت کی محبت آئے گی،
اور وہ ہستیاں چونکہ مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل ترین مظہر ہے، لہذا ان سے محبت کرنا برابر ہے اللہ سے محبت کرنے کے، اور اللہ سے محبت کرنا برابر ہے ان سے محبت کے۔ سلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا دوسری بات جو قابل توجہ ہے امام حسین کے قیام کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ دیں، امام مظلوم علیہ السلام کو امت نے اکیلا چھوڑ دیا۔ 10 سال کی میرے مولا کی امامت کی ڈیوریشن ہے، امام حسین علیہ السلام کی امامت کی ڈیوریشن ہے 10 سال، اور علامہ طباطبائی اپنے رسالے میں، تفسیر میزان کے مصنف جنہوں نے اب تک سب سے بہتر تفسیر لکھی علامہ طباطبائی، وہ اپنی کتاب میں یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ ان 10 سالوں میں میرے مولا امام حسین سے ایک حدیث بھی نقل نہیں ہوئی علم حدیث کے اندر۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ مدینہ شہر تو چھلک رہا ہے دعوے داروں سے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، کوفہ چھلک رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں اہل بیت کے۔ مگر زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے نہ جانے میں کتنے دعوے کر سکتا ہوں کہ مجھ سے اچھا تو کوئی ماننے والا ہے ہی نہیں اہل بیت کا، میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرا عمل بتانا چاہیے، میری رفتار سے ثابت ہونا چاہیے کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں۔ انسان کا عمل دلیل ہے، انسان کی زبان دلیل نہیں ہے، انسان کا کردار دلیل ہے اس کی عظمت کی۔ چنانچہ 10 سال میرے مولا کی امامت کا دور ہے، علامہ طباطبائی فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث بھی مولا سے نقل نہیں ہوئی علم حدیث میں، یعنی اپنے چاہنے والوں نے کس حد تک میرے مولا کو اکیلا چھوڑا ہوا تھا۔ کتنے شرم کا مقام ہے، میرے مولا نے شہر مدینہ کو چھوڑا، کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا آپ کو تاریخ میں جس نے آ کے مولا سے کہا مولا کسی کی کیا مجال کہ آپ کا خون بہائے، ہم اپنی جان کا نذرانہ آپ سے پہلے پیش کریں گے۔ ایک شخص نے بھی نہیں کہا۔ یہ سب عبرتیں۔ چنانچہ مولا کی حدیث صرف اس وقت جا کے نقل ہونا شروع ہوئی جب میرے مولا نے قیام کا ارادہ کیا اور قیام کا اعلان کیا۔ آج قیام حسین کے موضوع سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بالکل اختصار سے کوشش کر رہا ہوں کہ عرض کروں۔ تو یہ قیام کا جب سے میرے مولا نے آخر کے چند مہینے زندگی کے، بس وہ چند حدیثیں ہیں کہ جو میرے مولا سے نقل ہوئی، باقی علم حدیث میں امام حسین سے کوئی حدیث نقل نہیں ہوئی۔ اتنا امام کو مظلوم بنا دیا تھا امت نے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، تیسرا درس جو ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ دیکھیں علم اخلاق میں عبرت کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ عبرت کی تعریف یہ ہے کہ آپ صفت بد کو دیکھنے کے بعد صفت بد سے منتقل ہو کے صفت خوب کی طرف چلے جائیں۔ ایک بری چیز کو دیکھنے کے بعد آپ اس برائی سے منتقل ہو کے اچھائی کی طرف چلے جائیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے عبرت پکڑی۔ اگر برائی کو دیکھنے کے بعد میں اسی مقام پہ کھڑا رہوں اور وہاں سے منتقل ہو کے اچھائی کی طرف آگے نہ بڑھوں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے عبرت پکڑی۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم زمانے کے امام کو نعوذ باللہ ان کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو کہ امام حسین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے فرائض پہ توجہ دینی ہے۔ مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ وہ کیا فرمایا کرتے ہیں، بڑا مشہور جملہ ہے ان کا، بس بات ہے کہ امام مکلف پہ وظیفے ہی نہ نتیجے۔ بہت پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات کی ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے فریضے کے اوپر فوکس کریں، نتیجے کے بارے میں نہ سوچیں۔ دیکھیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب زندگی وہ گزار سکتا ہے، اللہ کی رضایت کو وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، اس کو یہ پرواہ ہو کہ میں خدا اور رسول اہل بیت کو راضی کیسے کروں۔ جس نے یہ پرواہ کی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا زندگی میں۔ اسلام میں نتیجے کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے نتیجے کی پرواہ نہیں کی کہ وہ شہید ہو جائیں گے، ان کا گھرانہ سب شہید ہو جائے گا، باقی لوگ اسیر ہو جائیں گے۔ مولا کو اس کی پرواہ نہیں تھی، مولا کو اس کی پرواہ تھی کہ میں خدا کو کیسے راضی کروں۔ اس طریقے سے اسلام بچتا ہے۔ آج قیام حسین کے اسباب کو ہم اختصار سے پیش کر رہے ہیں۔ قیام امام حسین کے اسباب میں یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ ہم جو کہ مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب گزارنے کے لیے ضرورت ہے کہ فریضہ اورینٹڈ انڈیویجولز بنیں، نتیجہ فوکسڈ انڈیویجولز نہ ہوں۔
یعنی ہماری توجہ ساری فرائض کے اوپر ہو کہ مولا نے کیا کہا ہے، امام صادق علیہ السلام نے مجھے کیا سکھایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ بڑے انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ مولانا ٹھیک ہے، امام صادق علیہ السلام نے تو یہ فرمایا، مگر مائی اوپینین از دس، میری رائے ہے۔ بھئی آپ کی کیا حیثیت، آپ کی رائے کی کیا حیثیت مولا امام صادق علیہ السلام کے سامنے؟ میں کسی امام بارگاہ میں آپ کی رائے کی پرستش کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں، لہٰذا میں مومنی سے یہ کہتا ہوں مہربانی کر کے اپنی رائے کو گھر چھوڑ کر آئے۔ جب ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں، امام بارگاہ حسین ابن علی اور سیدہ زینب کا گھر ہے، جہاں امام صادق علیہ السلام کی رائے چلے گی، آپ کی رائے نہیں چلے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے پیروکار ہیں، ہمیں یہ دیکھنا کہ مولا نے کیا سکھایا ہے، مولا کے پیروکار ہیں۔ قرآن و اہل بیت دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، رسول اکرم، صحیح ترمذی، آج بھی آپ اٹھا صحیح مسلم، آج بھی آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، آل سعود کے ملائن کی بھی چھپی ہوئی آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج بھی صحیح مسلم میں یہی لکھا ہے کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و سنتی نہیں لکھا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ توجہ دے، غور کرے۔ مجھے یاد ہے امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات تحریر کی ہے کہ ان کے مولویوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ صاحب بصیرت انسان تھے نا، صاحب بصیرت آدمی تھے، اس لیے انہوں نے، میں اپنے الفاظ میں الفاظ نہیں نقل کر رہا، اپنے الفاظ میں ان کی بات کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کے مولویوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ مولویوں کو تو معلوم ہے نا کہ پیغمبر اکرم نے کن چیزوں کی طرف رجوع کروایا تھا پوری امت کو، اور جانتے بوجھتے ہوئے دانستہ امت کو اہل بیت سے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا تھا پیغمبر اکرم نے اپنی حدیث میں، یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل سورۃ قل ھو اللہ احد فی القرآن، اے علی آپ کی مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سورہ اخلاص قرآن میں۔ اس کے بعد فرمایا من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، جس نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کر لی۔ کتنی مشابہت ہے میرے مولا میں سورہ اخلاص کے ساتھ، سورہ اخلاص توحید کی علامت، کتنی مشابہت ہے، کیا کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر فرمایا پیغمبر نے من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، جس نے دو مرتبہ پڑھا سورہ اخلاص کو اس نے گویا دو تہائی قرآن پڑھ لیا۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں من قرأها ثلاث مرات، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اس نے سارا کا سارا قرآن پڑھ لیا۔ اور پھر فرمایا وَكَذَا أَنْتَ يَا عَلِي، اور آپ اے علی بھی ایسے ہی ہیں، من احبک بقلبہ فقد اخذ ثلث الایمان، جس نے آپ سے دل سے محبت کی اس نے 1/3 ایمان حاصل کر لیا۔ پھر فرمایا من احبک بقلبہ ولسانہ فقد اخذ ثلثی الایمان، اور جس نے آپ سے دل سے محبت کی اور زبان سے محبت کی، یعنی دل میں ولایت علی کا عقیدہ رکھا، زبان سے ولایت علی کا دفاع کیا، حمایت کی، تو فرماتے ہیں فقد اخذ ثلثی الایمان، اس نے 2/3 ایمان حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں من احبک بقلبہ ولسانہ ویدہ فقد اخذ الایمان کلہ، جس نے دل سے بھی آپ کی حمایت کی محبت کی، جس نے زبان سے بھی آپ کی گویا محبت کی، اپنے ہاتھ سے بھی، جو اشارہ ہے ہم عملی طور پہ ولایت علی کا دفاع کریں، تو ایسے شخص نے سارا کا سارا ایمان حاصل کر لیا۔ اور پھر اختتام حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا بات کی ہے میرے پیغمبر نے، سبحان اللہ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں لو احبک اہل، توجہ فرمائیے گا، لو احبک اہل الارض کما یحبک اہل السماء، اگر آپ کے ساتھ زمین والے ویسی محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں، ما عذب احدا منہم بالنار، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم میں عذاب نہ کرتا۔
معلوم ہوا کہ جہنم کسٹم بلٹ ہے ولایت علی کے دشمنوں کے لیے، کسٹم میڈ ہے، اللہ کی طرف سے بنائی ہی گئی ہے ان کے لیے جو امامت ہو، خلافت ہو، وزارت ہو، وصایت ہو، ولایت علی سے بغض رکھتے ہوں، ان کے لیے بنی ہے وہاں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر قیمت پہ اس ولایت کی قدر کو پہچانیں اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بچوں کی ایسے پرورش کریں کہ ہمارے بچے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں امام زمانہ پر، بچوں کی ایسے پرورش کریں کہ بچے ہمارے سپاہی بنے مولا کے راستے میں، بچوں کی ایسی پرورش کریں کہ بچے ظالموں تاغوتوں کے سامنے استقامت دکھانے کے لیے تیار ہوں ولایت اہل بیت کے لیے، ایسی پرورش کریں، یہ ہے کامیابی ہماری۔ ہمارے بچے فخر محسوس کریں کہ ہم شیعہ علی ہیں، ہمارے بچے جا کے فخر محسوس کریں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ان جیسے کیوں بنے۔ دوسروں کو چاہیے کہ اپنا سارا کچھ مولا کائنات سے سیکھے، علی کے ماننے والے کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کی پیروی کرے۔ میں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی پیروی کریں؟ پیروی وہ کریں جو کہ ناقصوں کے ماننے والے ہوں، ہم تو کاملوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آدم و دونہو تحت لوائی، پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور میرے مولا نے فرمایا کنت وسیعا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت وسیع تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ کوئی نبی برابر ہی نہیں کر سکتا، ہر نبی کو اللہ کی نعمتیں ان کے وسیلے سے ملی، ہر نبی محتاج ہے مولا کائنات کی واسطہ ہونے پر، وسیلہ ہونے کی سمت، کیونکہ ان کے وسیلے سے ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ جس کو ہمارے عرفا کہتے ہیں جس کو جو کچھ ملا وہ حسین کے در سے ملا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ کل الخیر علی باب الحسین، ساری کی ساری نیکیاں اور خیر اور بھلائی حسین کے دروازے پہ ہیں۔ اللہ فرمایا آپ نے، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ بھی بڑا پیارا موضوع اسلام کا بھی، یہ میرے موضوع نہیں ہے آج رات کہ میں اس پہ بات کروں، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ کتنے محبوب ہے اللہ کی نگاہ میں باب الحسین، اور یہ بیان کیا گیا کہ باب الحسین اوسع، سارے کے سارے بہشت کے دروازوں میں سب سے زیادہ وسیع و عریض و بڑا دروازہ، سب سے چوڑا دروازہ حسین کا دروازہ ہے۔ لہٰذا ہمارے عرفا یہ کہتے ہیں کہ پوری تاریخ میں جس کو ہدایت ملی، سب سے زیادہ ہدایت پانے والوں کی تعداد حسین کے وسیلے سے ہدایت پائی۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنی حدیث مبارک میں؟ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں۔ سارے اہل بیت، پیغمبر کی معروف حدیث ہے من ان مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ سارے کے سارے اہل بیت سفینہ ہے، اور سفینہ نوح میں ہم سب جانتے ہیں جو سوار ہو گئے نجات فقط انہی کو ملی، جو رہ گئے سارے کے سارے غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ مولا امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، مگر حسین کا سفینہ سب سے تیز جانے والا ہے۔ سارے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کو بچایا ہے اپنا سب کچھ لٹا کے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اصولوں پہ سودا نہ کریں، کسی بھی ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہوں، ہمارے یوتھ کی ذمہ داری ہے اپنی ویلیوز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں، اپنے اصولوں پہ، شریعت کے ضوابط پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ وہ درس ہے جو ہم حسین بن علی سے سیکھ رہے ہیں، اپنا سارا کچھ لٹایا اس کو بچانے کے لیے۔
چوتھا مقصد قیام حسین کا محبوبیت، جو ہمارے علماء نے بیان کیا، میرے مولا محبوب ترین شخص بن گئے، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے، معلوم ہوا حدیث کی روشنی میں جو یہ چاہتا ہے کہ روح اہل آسمان کے سب سے محبوب شخص کی طرف دیکھے، اہل زمین کے وہ سب سے محبوب شخص کی طرف نگاہ کرے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، اسے چاہیے حسین کی طرف دیکھیں۔ امام حسین سے زیادہ محبوب شخص کوئی ہے ہی نہیں، نہ روح آسمان، نہ آسمان والوں میں، نہ زمین والوں میں، سب سے محبوب ہستی کا نام حسین۔ ان للحسین محبتاً، پیغمبر فرما رہے ہیں ان للحسین محبتاً مکنونہ فی قلوب المؤمنین، حسین کے لیے چھپی ہوئی محبت ہے مومنین کے دلوں میں۔ ان للحسین حرارتاً فی قلوب الناس، حسین کے لیے حرارت ہے لوگوں کے دلوں میں، لن تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کیسی حرارت ہے میرے مولا کے سلسلے میں، کیسی حرارت۔ آیت اللہ فلسفی بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، خطیب تھے ایران میں، اور وہ ایک مرتبہ کردستان کے علاقے میں گئے جہاں اہل سنت بھائیوں کی آبادی تھی، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ حجاب کی کیفیت بہت خراب ہے، بد حجاب خواتین کافی ہیں، بے حجاب تو نہیں ہو سکتی، اسلامی حکومت ہے، مگر بد حجاب خواتین کافی ہیں۔ تو انہوں نے وہاں کے اہل سنت کے مولانا صاحب سے بات کی کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو آپ کا علاقہ ہے، آپ کچھ لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو تبلیغ نہیں کرتے یہاں لوگ، حجاب کی اس طرح سے خواتین پابندی نہیں کر رہی جیسے کرنی چاہیے۔ تو اہل سنت کے عالم نے کیا جواب دیا تھا آیت اللہ فلسفی کو؟ کہتے ہیں ہمارے پاس حسین نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے پاس حسین نہیں ہے۔ یہ مولا کی عظمت ہے اور ذکر حسین کی برکت ہے کہ لوگ خود حسین کی محبت میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد، کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے حسین ابن علی کا، جہاں ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا تھا نا پیغمبر کے حدیث میں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے تذکرے سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ یہ زینت بخش رہے ہیں اپنی بزم کو، یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ جبرائیل کو سید الملائکہ اس لیے چنا گیا کہ جبرائیل نے جب مولا کائنات کے نور کا مشاہدہ کیا تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے علی کے خادموں میں قرار دے۔ جبرائیل کی دعا کی بنیاد پہ سید الملائکہ بنا دیا گیا۔ کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام حسین سب سے محبوب ہیں، سب سے محبوب ہستی ہے۔ اور اگلا سبب جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے اسوہ حسنہ۔ خود امام حسین اپنی حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، لکم فیہ اسوۃ، تم لوگوں کے لیے میرے اندر یعنی میری شخصیت میں ایک نمونہ عمل ہے۔ امام حسین کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کے سیاسی پہلو، ان کی زندگی کے معاشرتی پہلو، ان کی زندگی کے اقتصادی پہلو، ان کی زندگی کے انفرادی پہلو، ان کی زندگی کے خانوادگی پہلو، تمام پہلوؤں سے میرے مولا نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، ہر پہلو سے نمونہ عمل ہے، اور تمام پہلوؤں میں ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے۔ اور اس قیام کے نتیجے میں ہمارے محققین کہتے ہیں، آپ دیکھیں کیفیت یہ تھی کہ مولا امام حسین کے 10 سالہ امامت کے دور میں لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ ایک بھی حدیث نقل نہیں کی مولا سے، جب تک مولا نے قیام نہیں کر دیا۔ وہ تو آخر کے چند مہینے یعنی مولا کو اکیلا چھوڑا ہوا تھا۔ کتنا ظلم ہے میرے مولا کے ساتھ۔ اور ایک بھی قیام واقع نہیں ہوا مولا، قیام کربلا سے 10 سال پہلے تک ایک قیام بھی واقع نہیں ہوا، اور قیام کربلا کے 10 سال کے بعد 20 سے زیادہ قیام ہوئے۔ نہ فقط یہ بلکہ روز قیامت تک روح زمین پر جتنے لوگ حق کی خاطر، اسلام و قرآن و اہل بیت کی خاطر، ولایت اہل بیت کی خاطر، عدل الہی کے نفاذ کی خاطر قیام کرتے رہیں گے، سب کے قیام در حقیقت حسین کے قیام کا صدقہ ہے۔ سب کے قیام امام حسین کے قیام کے طفیل میں ہے، یہ ان کے قیام کی برکت ہے، یہ شہزادی زینب کی سیکریفائس کی برکت ہے۔
جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے راہ حسین کے اوپر عمل کیا، اور جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے شہزادی زینب کی سنت پہ چلے. اور اگر نہیں چلتے ہیں شہزادی زینب کی سنت، معذرت کے ساتھ پھر انسان کا تعلق اس طرف والوں کے ساتھ ہے، وہ اس طرف والوں کے ساتھ نہیں. یہاں والوں کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے شہزادی زینب کے راستے کے علاوہ. ان کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ حق کا ہے ہی نہیں. ان کے راستے کو چھوڑ کے سب باطل ہی باطل ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تو امام مظلوم علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں، مگر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ شجاع کتنے ہیں. انسان کے پاس جب حامی و ناصر نہ رہیں تو انسان سوچتا ہے جب میرے پاس مددگار ہی نہیں تو اب انسان کمپرومائز کرنے کی سوچتا ہے کہ تھوڑا اپنے سے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. مگر مولا کے اہل حرم کی کیفیت یہ ہے کہ جناب 6 سالہ جناب سکینہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مولا ہم تھوڑی دیر کے لیے یزید کو مان ہی لیتے ہیں، کم از کم مجھے پانی تو مل جائے گا. بی بی سکینہ نے بھی ایسا نہیں کہا. یعنی یہ چیز ایک بچے کے لیے بھی قابل تصور نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے طاغوت کو تسلیم کریں. کتنا عظیم گھرانہ ہے، کتنا عظیم گھرانہ ہے. میرے مولا یکو تنہا رہ گئے مگر آپ اپنے اصولوں پہ قائم ہیں. کیا شان ہے حسین ابن علی کی. اور آپ نے قوم اشقیاء کے سامنے 3 خطبے دیے. اونٹنی پر بیٹھ کر آئے. عربوں کے کلچر میں جو لڑنے والا ہوتا ہے یعنی جس کو خود لڑنا ہوتا ہے وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے نہیں آتا، گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے یا پاپیادہ ہوتا ہے. جس کو خود لڑنا ہوتا ہے یعنی خود تلوار چلانی ہوتی ہے. مولا اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں، اتمام حجت ہو رہا ہے قوم جفاکار کے سامنے. کیا میں نے حلال خدا کو حرام کر دیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں آپ کے بارے میں دیکھا. کہا پھر تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو؟ کہا کہ بغضن لے ابی کا، آپ کے بابا کے بغض میں. اور یہ وہ مورد تھا کہ جہاں میرے مولا نے اپنے بابا کی مظلومیت پہ گریہ کیا. ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ سب سے مظلوم شخص تاریخ کا میرے مولا امیر المومنین ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین ابن علی نے روز عاشور اپنے بابا پہ گریہ کیا ہے، علی کی مظلومیت پہ گریہ کیا. سب سے مظلوم شخص مولا کائنات کی ذات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ مولا کائنات کے اوپر ظلم ہے. حسین ابن علی پہ ہونے والا ظلم بھی مولا کائنات کے اوپر ظلم ہے. امام حسن پہ ہونے والا ظلم بھی مولا کائنات کے اوپر ظلم ہے. مولا کائنات کے اوپر کتنا ظلم ہوا. اور امام حسین گریہ فرما رہے ہیں، ندائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے جو ہماری ریسکیو کے لیے آئے. استغاثہ کر رہے ہیں. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے؟ کتنا مظلوم ہے میرا مولا. یہاں تک کہ سید ابن طاووس نے لکھا فوقف لیستریح ساعتا وقد ضعف عن القتال. میرے مولا نے توقف کیا تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ضعف پیدا ہو گیا تھا قتال کے بعد. تو آپ نہ جانے کتنے زخم ہیں میرے مظلوم امام کے بدن پہ. بعض علماء نے ذکر کیا کہ 1110 زخم مولا کے بدن پہ صرف تلواروں کے تھے. کتنے زخم ہے میرے مولا کے بدن پہ. سید ابن طاووس کہتے ہیں کتاب لحوف میں وقد ضعف عن القتال. جب مولا ٹھہرے ہیں اب فوجیں چاروں سمت سے آئی، مولا کو گھیر لیا. عزاداروں جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا. فاطمہ کے لال پہ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا. میرے مولا پہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارنا شروع کیے. اذ اصابہ علی جبہتہ، یہاں تک کہ میرے مولا کی پیشانی مبارک پہ ایک پتھر لگا. فاخذ الثوب، آپ نے کپڑے کو لیا خون کو صاف کرنے کے لیے اور خون کو صاف کیا. اور یہ وہ وقت تھا جب حرملہ اللعین نے میرے مولا کے قلب مبارک کا نشانہ
زہر آلود تیرے سے شعبہ سے بنایا، مولا کے قلب مبارک میں حرملہ لعین کا تیرے سے شعبہ پیوست ہوا۔ مولا نے کیا فرمایا خدا سے، تو جانتا ہے یہ اسے قتل کر رہے ہیں جو تیرے نبی کے گویا الفاظ دیگر تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کو قتل فرزند فاطمہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میرے مولا کے اوپر ایک شقی نے نیزے سے حملہ کیا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں میرے مولا اس کے بعد ٹھہر نہیں پائے، پشت فرس کے اوپر سلجنا کو احساس ہو گیا میرے مولا اب زمین کربلا پہ آیا چاہتے ہیں۔ سلجنا نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا تاکہ میرے مولا آرام کے ساتھ زمین کربلا پہ پہنچے، مگر عزادارو ابھی مولا زمین کربلا پہ کہاں آئے، ابھی تو آپ کا جسد مبارک تیروں کے اوپر بلند ہے، ابھی تو تیروں کے اوپر مولا کا جسد بلند ہے۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ میرے مولا نے آیت اللہ سے جعفر شوستری کہتے ہیں کئی مرتبہ چہرہ اٹھایا خیام کی طرف دیکھ رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں اشقیاء بیویوں کے اوپر حملہ شروع کر دے، خیموں پہ حملہ شروع کر دے۔ مولا کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، کئی مرتبہ میرا مظلوم امام چہرے کے بل زمین پہ گرا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب شمر لعین مولا کے سینے پر سوار، آپ نے سنا ہوگا مرنے والے کے احکام میں بیان کیا گیا ہے کہ سینے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو۔ ارے جب میرے مولا کا آخری وقت تھا، شمر لعین سینے پہ سوار مولا کی ریش مبارک کو تھامے ہوئے پسے گردن سے ذبح کر رہا ہے، وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ۔ شہزادی زینب کا کلیجہ، آپ کی جرت دیکھیے، شہزادی میری خاموش نہیں رہی ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف چپ نہیں رہی، چلائے زینبیہ پہ تشریف لائی، عمر ابن سعد لعین سے احتجاج کر رہی ہے، اَيُقْتَلُ ابو عبداللہ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور فارغ دیگر ارے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ مولا کو جیسے ہی احساس ہوا کہ نماز عصر کا اول وقت ہے، ارے میرے مولا نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ الہی بحق الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، پارلہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، تمام مجاہدین اسلام بالخصوص جو حرم ہائے مقدسہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کو نصرت و تقویت عنایت فرما، تمام مومنین جو زندان ہائے ظلم میں ہیں بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر ان کو جلد سے جلد رہا فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزاداران امام مظلوم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو بانیان مجلس ہیں، جو مومنین ان ایام عزا میں انجمن حسینی میں تبرک کا انہوں نے اسپانسر بنے ہیں، مومنین کو انہوں نے مولا کے نام پہ کھانا کھلایا ہے، خدایا ان تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔